معزز و محتشم شرکائے فہم دین کورس، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان، اس کی مہربانی و عطا سے کل کے لیکچر کے اندر سبق کے اندر ہم نے آسمانی کتابیں جو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے بندوں کی اصلاح، ان کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء پر نازل فرمائیں، ان میں سے کون سے نبی پر کون سی کتاب نازل ہوئی اور کس نبی کی قوم کو کیا کہا جاتا ہے، یہ سب باتیں آپ احباب نے پڑھی تھیں۔ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا اور سرکار کی امت کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ تورات حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی، آپ کی قوم کو یہودی کہا جاتا ہے۔ انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی اور آپ کی قوم کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ زبور حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی اور آپ کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی سبق کے اندر آپ احباب نے ناسخ اور منسوخ کے متعلق بھی پڑھا کہ ناسخ کسے کہتے ہیں، منسوخ کسے کہتے ہیں۔ محکم اور متشابہ آیات کے متعلق بھی آپ احباب نے پڑھا۔ آج تھوڑا سا سبق قرآن پاک کے متعلق اور پھر اس کے بعد ملائکہ یعنی کہ فرشتوں کے متعلق ہم ان کی معرفت، ان کی پہچان، ان کے حوالے سے چند ایک باتیں پڑھیں گے۔ سوال صفحہ نمبر 24 پر لکھا گیا ہے کہ قرآن کریم میں کن چیزوں کا بیان ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھوں گا اور قرآن مجھے بتا دے گا کہ تیرے اونٹ کی نکیل کہاں پڑی ہوئی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا علم ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہر چیز کو قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے اللہ رب العزت جل جلالہ نے سرکار کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والے قرآن میں نازل نہ فرمایا ہو۔ اگلا سوال پھر سے پیدا ہوتا ہے، اتنا علم ہے تو کیا کوئی ایسا شخص، ایسی ہستی بھی ہے جسے قرآن کے سارے علوم آتے ہوں؟ تو یقیناً ایک بندہ کتاب لکھتا ہے، مصنف اور رائٹر ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے۔ اور ایک ہستی جس کے سینہ اطہر پر قرآن نازل ہوا، انہوں نے پھر کبھی حضرت امیر معاویہ کو، کبھی کسی صحابی کو، کبھی کسی صحابی کو 28 کے قریب تقریباً مختلف روایات ہیں، 48 بھی آتی ہیں، 28 بھی آتے ہیں، کاتبین تھے، ان کو بلا بلا کر بتاتے۔ یقیناً ہر چیز جو پڑھی ہے تو انہیں پتہ ہے۔ وہ نبی جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہونے والی آیات جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جبریل کہیں کہ یا رسول اللہ فرماتا ہے الف، سرکار فرمایا علمت، میں نے جان لیا۔ جبریل عرض کریں لام، سرکار فرمایا علمت، میں نے جان لیا۔ جبریل عرض کریں میم، سرکار فرمایا علمت، میں نے جان لیا۔
جبریل آگے عرض کرے یا رسول اللہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے، تو آپ کو کیسے پتا ہے؟ فرمایا یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ جو نبی یہ جانتا ہے تو اسے کہ قرآن پاک کا علم نہیں ہوگا جس کے سینہ اطہر پر نازل ہوا؟ ہاں، اس کا جواب یہ ایک ہستی ایسی ہیں، سب تو اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن ایک ہستی ایسی ہیں جنہیں دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے۔ آپ قرآن کے ایک ایک حرف، قرآن کے ایک ایک حکم، قرآن کے ایک ایک ارشاد سے واقف بھی ہیں اور آپ انہیں جانتے بھی ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات میں سے ایک لقب ہے عالم ما کان و ما یکون، کہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہستی اسے جانتی ہو اسے عالم ما کان و ما یکون کہتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی القابات میں سے ایک لقب یہ ہے کہ آپ عالم ما کان و ما یکون ہیں۔ اس سے اگلا سوال ہوا کہ قرآن جب نازل ہوا صحابہ کرام کے زمانہ اطہر و مقدس میں، اس وقت تو کاغذ کا تصور نہیں تھا، پیپر کا نام و نشان ہی نہیں تھا، تو پھر کیسے لکھا جاتا تھا؟ اس کے متعلق یہاں پر بھی لکھا ہے، آپ مجھ سے سنیں گے تو برکت ہو جائے گی، کیونکہ حاصل نہ کر سکو گے کتابوں سے کوئی فن، اللہ اگر نہ صحبت اہل کمال دے۔ مولا علی مشکل کشا، دیگر صحابہ کاتبین جو تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا اس وقت کاغذ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ اندازہ کریں آج کاغذوں والی کتابیں گم ہو جاتی ہیں، وہ قرآن جب نازل ہوتا تھا یا ہڈیوں پر لکھا جاتا، یا پتوں پر لکھا جاتا، یا پتھروں پر لکھا جاتا، پتے، ہڈیاں اور پتھر انہیں جمع کیا جاتا، ایک بھی حرف میں کمی بیشی نہیں آئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ رب کا فرمان برحق ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، اگرچہ یہ پتھروں اور ہڈیوں پر لکھا گیا ہے، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ چونکہ ہم نے لیا ہے، تو پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ قیامت تک اس کا ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک زبر اور اس کی ایک ایک زیر جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے زبر زیر جو کہا ہے، جب قرآن نازل ہوا تو کیا زبر زیر لگی ہوئی تھی؟ نہیں۔ یہاں پر ایک ہمارا عقیدہ اس کی وضاحت ہوتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو سرکار کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، بعد میں ایجاد کی جائے، کوئی ایسا کام جو سرکار کے ظاہری زمانے میں نہ ہو بعد میں کیا جائے وہ بدعت ہوتا ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اگر ایسا ہو، حدیث پاک ہے کل بدعت ضلالہ، اگر ایسا ہے کہ ہر بدعت ضلالت ہے، تو معذرت کے ساتھ قرآن کریم کے اعراب، زبر، زیر، شد، مد، یہ جب قرآن نازل ہوا تھا، جب ہڈیوں پر لکھا گیا تھا، اس وقت تو ان پر زبر زیریں نہیں تھیں، اس پر تو ان پر پیشیں، جزمیں نہیں تھیں، یہ پھر کیسے ہوا؟ تو پھر اس پر مورخین لکھتے ہیں کہ سرکار کے ظاہری حیات جو آپ نے پردہ فرمایا، سرکار ظاہری حیات سے جب پردہ فرمایا، اس کے 50 سالوں کے بعد زبر اور زیریں لگائی گئی تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر بدعت دلالت نہیں ہے، ہر بدعت بری نہیں ہے۔ اگر ہر بدعت بری ہے تو معذرت کے ساتھ بڑے دھیمی انداز سے کر رہا ہوں، نماز تراویح کی جماعت بھی بدعت ہے، پھر مسجد کا محراب بھی بدعت ہے، مسجد کا مینار بھی بدعت ہے، مسجد کی سجاوٹ اور ڈیکوریشن یہ بھی بدعت ہے۔ اور اس وقت اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، چاہے مسجد کے حال میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یا صحن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو اللہ مدینہ دکھائے، بلکہ میرے ہر نمازی کو مدینہ دکھائے۔ آپ چلے جائیں، اللہ کرے مدینہ دیکھیں، پھر مسجد نبوی شریف کو آپ دیکھیں تو جتنی مسجد نبوی شریف ڈیکوریٹ کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، میرے خیال میں دنیا میں ایسی کوئی مسجد نہیں جتنی سجائی گئی ہو، جبکہ حکم ہے کہ مسجد کو سجانا منع ہے۔ پھر آپ کہیں گے یہ کیوں؟ جب سرکار نے منع فرمایا کہ مسجدوں کو سجانا نہیں ہے، ڈیکوریٹ نہیں کرنا، پھول بوٹے نہیں لگانے، تو کیوں پھر یہ پھول بوٹے لگے ہوئے ہیں؟ پھر کیوں مسجد نبوی شریف کی ایک ایک دیوار پر ایک منفرد قسم کی نقاشی کی گئی ہے، نگاری کی گئی ہے،
اور مسجد نبوی شریف کے اندر 100 سے زائد گنبد ہیں، ہر گنبد کا سٹائل اپنا ہے، ہر گنبد کے اندر نقش و نگاری کا انداز اپنا ہے، تو پھر کیوں ہے یہ سارا کچھ؟ اس پر پھر مجتہدین، اس پر فقہائے کرام ان کا سہارا لیتے ہیں۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ سرکار نے منع فرمایا، اس وقت ضرورت تھی، لیکن اب ایک چودھری صاحب کا گھر، ایک ایم پی اے صاحب کا گھر، ایک پیر صاحب کا گھر، ایک مفتی صاحب کا گھر، ایک بڑ صاحب اور ملک صاحب کا گھر تو حسین ہو، سیلنگ بھی ہو، اس کے اندر طرح طرح کی سہولیات بھی ہوں، اعلیٰ اور حسین قسم کے جو ہے اس کے اندر نقش و نگاری کی جائے، اور اللہ کا گھر سادہ ہو، اس وقت ضرورت تھی تو سرکار نے منع فرمایا۔ جیسے کہ نماز تراویح کی جماعت سے سرکار نے منع فرمایا، بعد میں پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر شروع کیا کہ اب چونکہ فرض ہونے کا خدشہ نہیں ہے، اب وہ ڈر اور خوف ختم ہو گیا ہے، کیونکہ سرکار کے ہوتے ہوئے فرض ہونا تھا، اب چونکہ نماز تراویح جو ہے اس کے فرض ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے، لہذا اب نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی جائے۔ ایسے ہی ہے کہ سرکار نے پہلے منع فرمایا، اس وقت ضرورت تھی، اس وقت لوگ اتنا اپنے گھر کو سجاتے نہیں تھے، لیکن وقت ایک چلتا آتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ مسائل بدلتے گئے، پھر آج فقہا، مجتہدین، صحابہ اور بڑے بڑے اکابرین نے فیصلہ کیا کہ جب عام بندے کا گھر خوبصورت ہو تو اللہ کا گھر اس سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور اقدس کے اندر یہ نماز جمعہ کی جو پہلی اذان ہوتی ہے 12:30 بجے، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، سرکار کے ظاہری زمانے میں نہیں ہوتی تھی، لیکن آج ہر کوئی دے رہا ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ محراب سرکار کے ظاہری زمانے میں نہیں ہوتا تھا، ایک ہال ٹیپ ہوتا تھا، پھر جب ہال بننے لگ گئے، گھر بننے لگے بڑے بڑے، پھر مجتہدین نے اجتہاد کیا، فقہا نے پھر اپنی فقاہت کا مظاہرہ کیا، پھر انہوں نے بتایا کہ اب ایک عام حال ہے اور ایک مسجد ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق محسوس کروانے کے لیے پھر انہوں نے کہا محراب ٹائپ بنایا جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ عام شادی حال ہے یا مسجد کا حال ہے۔ تو یہ بھی بعد میں من ہے، محراب ہو، اسی طریقے سے آپ کے مینار ہوں، ایک مینار نہیں، مسجد نبوی شریف میں کتنے مینار ہیں، گنبد خضرا شریف کتنے گنبد ہیں، تو ہر بدعت المختصر، یہ ساری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائی ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے اس کا باب آئے گا، کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کرنا واجب ہوتا ہے۔ کیا آپ تو کہتے ہیں ہر بدعت دلالت ہے، لیکن کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث پاک سمجھنے کے لیے یسرن القرآن کا پڑھنا۔ اب آپ بتائیں، ماشاءاللہ ذی شعور بیٹھے ہیں، یسرن القرآن پڑھے بغیر کیا کوئی ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کہ ہم اجمی ہیں، سرائکی ہیں، پنجابی ہیں، ہم اردو ہیں، ہم پشتو ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ عربی سمجھنے کے لیے ہمیں عربی کے قواعد چاہیے، اس کے ضابطے چاہیے، اس کے قوانین چاہیے کہ کیسے عربی بنتی ہے۔ اس لیے پھر فقہا نے فرمایا پہلے یسر القرآن، نورانی قاعدہ، رحمانی قاعدہ، یہ جو ہم گرامر پڑھتے ہیں، ایستا ایبلی فعلی رزقی، یہ کرتے 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 پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ڈائریکٹ بچہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو پڑھانے کے لیے پہلے ہمیں یسر القرآن کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے تو نہیں پڑھا یسر القرآن، انہوں نے تو نہیں پڑھا، انہوں نے رحمانی قاعدہ تو نہیں پڑھا، انہوں نے اس طرح کی کتابیں تو نہیں پڑھی، گرامر تو نہیں پڑھی۔ کیوں؟ کہ ان کی اپنی زبانی عربی تھی، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جن کے گھر کی اپنی زبان ہو، بڑے فصیح و بلیغ ہوں، انہیں یسر القرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کے گھر میں ہی عربی بولی جاتی ہو تو انہیں جوڑ توڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہر بدعت گمراہی نہیں، بلکہ کچھ بدعتیں ایسی ہیں جنہیں کرنا واجب ہوتا ہے، ان میں سے ایک یسر القرآن، صرف، نحو۔ اب یہ اساتذہ آپ لوگ نہیں جانتے، مولانا مجاہد صاحب جانتے ہیں، صرف نحو ایک علم ہے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب، یہ ایک علم ہے جو خادم صاحب پڑھا کرتے تھے، یہ ایک علم ہے۔ جب تک یہ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو گرامر نہیں سمجھ آئے گی، جب گرامر سمجھ نہیں آئے گی آپ کو قرآن نہیں سمجھ آئے گا، جب قرآن سمجھ نہیں آئے گا آپ کو حدیث سمجھ نہیں آئے گی۔ حدیث قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے
ان چیزوں کا آنا لازمی ہے اور یہ ساری چیزیں بدعتیں ہیں، تو آپ کہتے ہو ہر بدعت دلالت ہے، تو ہر بدعت دلالت نہیں، بلکہ ہر وہ بدعت جو سنت کو ختم کرے وہ دلالت ہے۔ اس لیے اس پر جب انشاءاللہ بحث آئے گا تو میں عرض کروں گا۔ تو کیا قرآن کریم کے اعراب جو ہیں یہ شروع سے لگے ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ سرکار کی ظاہری زندگی کے کتنے عرصے بعد؟ 1 سال 2 سال نہیں، 50 سالوں کے بعد۔ ابو بکر پاک کا زمانہ بھی گزر گیا، عمر پاک کا زمانہ بھی گزر گیا، عثمان پاک کا زمانہ بھی گزر گیا، علی پاک کا زمانہ بھی گزر گیا، حسن پاک کا زمانہ بھی گزر گیا۔ 50 سالوں کے بعد یوسف بن حجاج نے یہ نقطے لگوائے تھے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے متعلق کچھ علماء نے بڑی سختی کی ہے، لیکن ایک اچھا کام ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو آپ جانتے ہیں کتنا دلیر بندہ تھا، سارے معاملات اس کے اپنی جگہ، یہ موضوع سیٹ کرے لیکن میں اچھی بات کر رہا ہوں، سارے اس کے معاملات اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں جو اس نے ختم نبوت پر کام کیا ہے، قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا ہے، یا جس نے اس کا ساتھ دیا ہے، یقیناً وہ بھی تھا، تو یہ اس کا اچھا کام ہے، جو اچھا کام ہے اس کو سراہا جانا چاہیے۔ تو یوسف بن حجاج یہ وہ تھا جس نے قرآن پاک کے سب سے پہلے جو ہے وہ اعراب لگوائے تھے، زبر زیر پیش، تاکہ اجمی لوگوں کو پتہ لگے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ ملائکہ، یہ ملک ایک ہوتا ہے، ملک ایک ہوتا ہے ملک، ملک محمد اسلم صاحب، ایک ہوتا ہے ملک۔ ملک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کو، ملک فرشتے کو، ملک وطن کو۔ عربی زبان کی خاصیت ہے کہ ایک ہی حرف ہوتا ہے لیکن معنی زبر زیر بدلنے سے جو ہے بدل جاتا ہے۔ فرشتہ، یہ لفظ ہے فرشتہ، فرشتہ کیا ہے؟ فرشتہ، فا کے نیچے زیر ہے لیکن عام غلط العام میں فرشتہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو نور سے پیدا فرمایا ہے، کس سے؟ کس سے؟ کس سے میں کہہ رہا ہوں، یہ بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں فرشتے سے۔ فرشتے کو فرشتے سے کیسے پیدا کیا؟ ایک قوم، ایک مخلوق ایسی، قوم نہیں مخلوق ایسی ہے جسے اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، انہیں فرشتہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، بالکل غلط ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی شان ہے کہ اس نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح یہ فرشتے جو ہے وہ کھانے اور پینے سے پاک ہوتے ہیں، ان کا کھانا، ان کا پینا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ ان کا جو ہے وہ رزق ہوتا ہے، کھاتے پیتے یہ ہیں۔ یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کی تھی پہلے کچھ دن پہلے، 2 ہستیاں ایسی ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں۔ نمبر 1 فرشتے اور نمبر 2 کل انبیاء کرام۔ یہ اللہ کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتے، ہرگز۔ یہاں پر ایک عقیدہ، ایک طبقہ ہمارے ہاں ایسا ہے جس کا نظریہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبوت لے کر آئے حضرت علی کو دینے کے لیے۔ میرے پاس کتاب موجود ہے۔ حضرت علی کو نبوت دینے کے لیے آئے تو راستے میں محمد ملے تو فرشتوں نے بھول کر نبوت علی کی بجائے محمد کو دے دی۔ ایسا کہنے والا کافر ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن پاک کے اندر رہتا ہے یفعلون ما تؤمرون۔ فرشتوں کی شان یہ ہے، یفعلون، وہ وہی کرتے ہیں، ما تؤمرون، جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک مجمع کے اندر اگر 4 قسم کے بندے بیٹھے ہیں اور چاروں کا نام عارف ہے، ایسے نہیں کہ ہر عارف، اللہ تعالیٰ حکم فرمائے جی عارف کو لے آؤ، یعنی کہ اس کی جان قبض کر دو، تو یہ نہیں کہ چاروں کی قبض کر لیں گے، نہ، بلکہ نام، ولدیت، کب پیدا ہوا تھا اور لوح کے اندر اس کی موت کب لکھی ہوئی ہے۔ ہر عارف کی موت ایک لکھی ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو یہ نظریہ رکھنا کہ نبوت حضرت علی کے لیے تھی تو فرشتے نے بھول کر محمد کو دے دی، ایسا کہنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ اس لیے صرف آپ کے نالج کے لیے، ان کا عقیدہ ان کو مبارک، ہمارا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین،
صرف پہنچا دینا، صرف بتا دینا، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، حق بیان کر دو، یہ حق ہے جی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فعلون ما تؤمرون، اور قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنے والا، نقطے کا انکار کرنے والا، زبر زیر کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور تم وَيَفْعَلُونَ مَا تُؤْمَرُونَ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہو تو کیسے مسلمان رہ سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے تمہارے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یاد رکھیے، قرآن میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کسی کے ذہن میں ایسا ہے کہ یہ فرقہ واریت، بالکل نہیں، قرآن کا انکار ہے سیدھا سیدھا۔ یا تو واضح کہیں جی ہمارا عقیدہ یہ ہے، یا پھر چھپائیں، جیسے دو نمبری کرتے ہیں، تکیہ جیسے کہتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ ہر وقت اللہ عز و جل کے ذکر اور تسبیح یعنی پاکی میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ذمہ کچھ مختلف کام ہوتے ہیں، مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو سارے فرشتوں کے سردار تھے۔ کیا لفظ ہے؟ سردار، لیکن خلط العام جامع مسجد سردار کون ہے؟ خلط العام ہے، چلتا ہے لفظ، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ان کا کام تھا کہ ہر نبی کے پاس یہ پیغام خدا لے کے جاتے، پیغام الہی یعنی وحی لے کر جاتے، تو یہ ہر نبی کے صحابی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر نبی کے صحابی۔ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں ہے نا، سرکار نے پوچھا جبریل یہ تو بتا کہ تو نے آدم، ٹائم زیادہ ہو گیا، ہاں جی، اے جبریل یہ تو بتا کہ تو نے آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک سارے نبیوں کو دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ ساروں کو دیکھا ہے، آدم کو بھی دیکھا، نوح کو بھی دیکھا، یحییٰ کو بھی دیکھا، سارے نبیوں کو دیکھا، یا رسول اللہ دیکھا ہے؟ سرکار نے فرمایا کیا مجھ جیسا بھی کہیں دیکھا ہے؟ کیسا کمال سوال کیا سرکار نے، اپنی شان، سرکار اپنی شان، اپنی تعریف کروانا چاہ رہے ہیں۔ جبریل سب کو دیکھا ہے، کیا مجھ جیسا بھی کہیں دیکھا ہے؟ تو جبریل نے آگے سے کیا کہا، یہ ہے شاگرد، یہ ہے سرکار کا صحابی۔ آج کی یا رسول اللہ آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک سارے نبیوں کو دیکھا ہے، میں نے تو یوسف کو بھی دیکھا ہے، وہ یوسف جس کے حسن کا عالم یہ تھا کہ جب قوم نے بھوک اور افلاس اور قحط سالی کا شکوہ کیا تو کہا کہ اے یوسف ہم نے تیرے کہنے پر تیرے خدا کو مانا ہے، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے، اب عالم یہ بچے بھوکے ہیں، مر رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کون آ؟ یوسف علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میری قوم بھوکی ہے، شکوہ کر رہی ہے۔ فرمایا یوسف ہم نے تجھے حسن دیا ہے، تجھے حسین بنایا ہے، تو ایک میدان میں ان کو اکٹھا کر، جب انہیں بھوک لگے اپنے چہرے پر نقاب ڈال دے، جب یہ کہنا بھوک لگی ہے چہرے سے نقاب ہٹا دینا، اللہ تعالیٰ ان کی بھوک کو ختم فرما دے گا۔ اور یہ صرف ایک مرتبہ نہیں ہوا، مفسرین لکھتے ہیں 6 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا، بغیر کھائے پیے، بغیر جو ہے وہ اناج کے 6 مہینے تک یوسف علیہ السلام نے گزرائے۔ ان کے کیا کرتے؟ بس میدان میں بٹھا دیتے، چہرے پر نقاب ہوتا، چہرہ ہٹاتے، اتنا حسن کی لاٹیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی بھوک ختم کر دیتا تھا۔ لیکن اگلی شان سنو، جبریل کہتے ہیں ان کو بھی دیکھا ہے، بڑے پیارے تھے، بڑے حسین تھے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آقا یوسف کو دیکھ کر تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، کٹ گئی تھیں، لیکن آپ کی شان تو یہ ہے کہ سر کٹاتے ہیں، ابھی بھی دیکھا نہیں ہے، لیکن کوئی علم الدین بن کر سر کٹوا رہا ہے، کوئی ممتاز حسین قادری بن کر سر کٹوا رہا ہے، کوئی عبد القیوم بن کر سر کٹوا رہا ہے۔ آج بھی لوگ آپ کی شان کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے اپنے سر لیے بیٹھے ہیں، کوئی مصطفیٰ کے نام پر کاٹ کے تو دکھائے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ عرض کی یا رسول اللہ سارے نبیوں کو دیکھا، ان کو بھی دیکھا ہے، لیکن اگلا جملہ سنو، قلبت مشارق الارض و مغاربہا۔ عرض کی یا رسول اللہ زمین کی جتنی مشرقیں ہیں، 7 زمینیں ہیں نا، 7 آسمان ہیں، زمین کی جتنی مشرقیں ہیں ساری مشرقوں کو دیکھا ہے، وہ مغاربہا اور مغربوں کو بھی دیکھا ہے، سارے نبیوں کو دیکھا ہے، ہر چیز کو دیکھا، صرف دیکھا نہیں۔ قلبت یہ نکلا ہے قلب سے، اور قلب کہتے ہیں
دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں، یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی کیا کبھی کیا، کبھی کچھ مانگتا ہے کبھی کچھ مانگتا ہے، کبھی کہتا ہے سفید کپڑے پہن لو، کبھی کہتا نہیں آج کالے کپڑے پہننے ہیں، کبھی کہتا ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، کبھی کہتا نہیں یار اس کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، کبھی کہتا ہے میں نے ادھر جانا ہے، کبھی کہتا ہے ادھر جانا ہے، کبھی کہتا ہے سحری میں دہی کھانی ہے، کبھی کہتا ہے کیا کھانا ہے۔ یہ دل ہے نا، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں، الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اور جبریل کیا کہتے ہیں؟ قلبت مشارق الارض ومغاربها، آقا زمین کی جتنی مشرقیں ہیں جتنی مغربیں ہیں سب کو الٹا پلٹا کر دیکھا ہے، لم ارى مثل محمد، آپ جیسا حسین جبریل نے بھی کہیں نہیں دیکھا ہے۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام مختلف انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آتے تھے، یہ ان کا کام تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، اس سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے لیکن مومن نہیں ڈرتے۔ مومن کے دل میں ایک بات ہے کہ اصل ہمارا گھر وہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، ایک سٹاپ ہے، ہم تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، بالآخر ہمارا اصل گھر وہ ہے۔ مومن اسرائیل سے ڈرتا نہیں ہے، مومن اسرائیل سے پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اسرائیل ہی وہ واحد ہستی ہے جو ہمیں رخ محمد دیکھنے کے لیے لے کے جاتی ہے۔ حقیقت ہے نا، ہماری ایمان کمزور ہے، ورنہ ڈریں کیوں؟ موت سے کیا ڈرنا جب پتہ ہے کہ محمد کو دیکھنے کے لیے مرنا لازمی ہے، سرکار کے دیدار کے لیے مرنا لازمی ہے، تو پھر جبریل اسرائیل سے پھر محبت کرنی پڑے گی نا۔ اسرائیل آئے گا تو ہماری جان لے کر لے کے جائے گا، پھر قبر کے اندر ڈالیں گے، پھر سرکار کو دیکھ کر کہے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ پھر کہیں گے نا ھذا محمد الرسول اللہ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ روح قبض کرنا۔ کیا کرنا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام ہے بارش برسانا اور رزق۔ اب بتائیں رزق دینے والا کون ہے؟ ادھر میکائیل کو کہا جا رہا ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ ادھر کہتے ہیں میکائیل کا کام ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے بارش حقیقتاً برسانے والا وہ رب ہے، لیکن ذریعہ میکائیل ہیں۔ رزق دیتا رب ہے لیکن ذریعہ میکائیل کے۔ میکائیل ہو، اسرائیل ہو، جبرائیل ہو، جتنے بھی فرشتے ہوں، یہ سارے مصطفیٰ کے دربان ہیں، مصطفیٰ کے خادم ہیں، مصطفیٰ کے شاگرد ہیں۔ جب ان کی شان یہ ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اسرافیل علیہ السلام، ان کا کام قیامت والے دن سور پھونکنا ہے۔ سور ایک جسے آپ ہارن کہتے ہیں یا ایک باجا کہتے ہیں، اس ٹائپ کا ہوگا سور، جس کی آواز بہت تیز ہوگی۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے قیامت والے دن، یہاں تک کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ بلڈنگز، یہ مسجدیں، یہ درباریں، یہ انسان جتنا بھی ہے، درخت، سب ختم ہو جائیں گے، چٹیل میدان بن جائے گا۔ پھر حتیٰ کہ اسرافیل خود بھی پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر سارے زندہ ہوں گے، پھر زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ کہاں پر زندہ ہوں گے جی؟ کس مقام پر؟ ہاں، دمشق۔ دمشق اچھا، کتنے ہوں گے پھر جی؟ ہاں جی، ملک شام تے دمشق کی فرق ہے؟ چلو اج تھوڑے تے تسی کل یاد کر کے تو پوچھ کے کسی اور، میرے کو نہیں پوچھنا کسی نے، کسی اور مولوی صاحب، تاکہ تھوڑا پتہ لگے کہ تسی تگو دو کتنی ہے تھوڑی۔ اچھا، مزے کی بات آئی ہے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا کام کیا ہے؟ اصغر صاحب کا درود لے کر، شبیر صاحب کا درود لے کر، فاروق بھائی کا درود لے کر، آصف بھائی کا درود پاک لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ آپ کا غلام سردار کونین مسجد میں بیٹھ کر درود پاک پڑھا ہے اور درج کروایا ہے، یا رسول اللہ ایسے قبول فرمائیے۔ یہ فرشتوں کا کام۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو محفلیں تلاش کرتے ہیں، یہ جو ہم محفلیں کرتے ہیں نا، ذکر کی محفلیں، سرکار کی درود پاک کی محفلیں تلاش کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں نے پڑھا ہے، ایک فرشتوں کی ٹولی جب اسے ملتی ہے نا یہ محفل، تو خوشی کے مارے خوشی ہو کر نا وہ اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں ادھر آؤ، ادھر آؤ، بھاگ کے ادھر آؤ، یا محفل ہو رہی ہے، لکھو نام۔ لکھا جاتا ہے جناب سید احمد شاہ صاحب، محمد مجاہد اسلم صاحب، جناب سارے نام، جناب فلاں بن فلاں بن فلاں بن۔ حالانکہ فرشتوں کون بتاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ نام لکھ کر
پھر اللہ کی بارگاہ میں لسٹ پیش کرتے ہیں، یا اللہ یہ فلاں جگہ محفل ہو رہی تھی، یہاں یہ بندے بیٹھے ہوتے یہ کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے، رشک فرماتا ہے، اے فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ قتل کریں گے، تم تو کہتے ہیں یہ قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، یہ دیکھو نا میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، تو گواہ ہو جو میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے کندھوں پر ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ حدیث پاک کے مطابق 360 فرشتے، کتنے؟ 360 فرشتے ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ مانتے ہیں اس چیز کو؟ فرشتے ہیں، یہ مانتے ہیں نا؟ قرآن پاک کی کس آیت میں ہے؟ نہیں، سرکار نے فرمایا ہے، اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے؟ تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں۔ سرکار کو پتہ ہے کہ کتنے فرشتے ہیں، تعداد 350 نہیں کا فرمایا، 400 پورا نہیں فرمایا، 300 پورا نہیں فرمایا، 360۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا کہ فرشتے ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں اسے بھی جانتے ہیں سرکار۔ فرمایا کچھ فرشتے ایسے ہیں 70,000 فرشتے صبح سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، گنبد خضرا شریف میں 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، درود پاک کے گجرے پیش کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ چکا ہے دوبارہ اسے آنے کی اجازت، یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں جو کتنی مرتبہ سرکار کے پاس جاتے ہیں۔ ہاں جی، سرکار کے یہ نوکر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں سرکار کبھی ہر سال بلا لیتے ہیں، کبھی 2 سالوں کے بعد بلا لیتے ہیں، وہ چاہیں تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ ہم بس ٹائم تقریباً ہو گیا ہے اور باب بھی تقریباً ختم ہی ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ دلچسپ بات ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھی ہم جیسے ہیں، ان کے لیے اور آپ کے لیے ایک ایمان افروز بات، میں نے اگر حاجی شبیر صاحب کو سلام کرنا ہو تو کیا کہوں گا؟ تسی نویں مسلمان ہوئے ہو، بولو کی کہوں گا؟ السلام علیکم۔ حضرت کم یہ جو ضمیر ہے واحد کی ہے، تثنیہ کی ہے، یہ جمع کی ہے؟ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، ہاں جی، اور دوسری اور تیسرا ہی رہ گیا وزر ہے، پہلے نے کہا واحد، میں کہ نہیں، پھر نے کہا تثنیہ، پھر کہ نہیں، اور آخری جمع ہی رہ گئی زیادہ ہے۔ کم میرے بیٹے جمع کی ضمیر ہے، کم جمع کے لیے بولا جاتا ہے، السلام علیکم تم پر سلام ہو، یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے، بندے تو ایک ہیں، میں نے علیکم کہہ رہا ہوں۔ ہاں جی، ہاں جی، ان کے ساتھ جو فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین اور 360 فرشتے، السلام، حالانکہ اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو السلام علیکہ بنتا ہے کہ اکیلے حاجی شبیر صاحب ہیں یا اکیلا مشتاق ہے جسے میں السلام علیکم علیکہ کہنا چاہیے، جبکہ ایک بندے کو کہتے ہیں السلام علیکم جمع کی۔ اس کے متعلق ابھی آپ نے خود فرمایا کہ چونکہ فرشتے ساتھ ہوتے ہیں تو اس لیے بولا جاتا ہے السلام علیکم۔ کرامن کاتبین زیادہ تر یہ فقہا فرماتے ہیں، کرامن کاتبین، ایک فرشتہ دایاں ایک فرشتہ بایاں، دایاں نیکیاں لکھتا ہے، اس نے آج نماز پڑھی لکھ دیا، بزرگ کو دیکھا لکھ دیا، دائیں نے لکھا، بایاں گناہ لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ گناہ لکھتا ہے۔ بخاری شریف سے لے کر نسائی شریف تک، ابو داؤد شریف، جتنی بھی کتب احادیث ہیں، کسی میں بھی سرکار کو السلام علیکم نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ کہ سرکار کے ساتھ یہ فرشتے نہیں تھے، ہمارے ساتھ فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ نیکیاں لکھنا، تاکہ قیامت والے دن حساب و کتاب ہوگا، گناہ لکھنا، قیامت والے دن حساب و کتاب ہوگا۔ ارے کس فرشتے کے اندر یہ جرت ہے کہ مصطفیٰ کے گناہ لکھے یا مصطفیٰ کی نیکی لکھے؟ سرکار تو ان سے پاک ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، علیکم نہیں۔ کیوں کہ سرکار کے ساتھ کرامن کاتبین نہیں ہیں، کرامن کاتبین ہم گناہ گاروں کے ساتھ ہیں، سرکار کے ساتھ نہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک صرف آپ کے نالج کے لیے اچھا کام کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے، بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن صاحب ذرا انہوں نے مشورہ نہیں کیا ہوگا، یقیناً ہم تو یہ سمجھتے ہیں مشورے میں برکت ہے، مشورہ نہیں کیا ہوگا۔ اس ربیع الاول شریف کو الحمدللہ آپ کے بیگم کوٹ چوک میں بھی جانا، وہاں پر بھی ایک بڑا بورڈ لگا ہے
اور اکثر جو ہے وہ بڑے بڑے شاہراہوں میں چوکوں پر بورڈ لگے ہوئے، کیا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ ہونا چاہیے. لیکن ان کے علم میں ہم یہ سمجھتے ہیں، اچھا یہ تو یہ ہے نا، رات کو ایک ہم علماء کرام میرے استاد گرامی تشریف لائے عمرے شریف سے، تو وہاں پر بحث ہو رہی تھی کہ عمران خان نے وہ نہیں کہا نا خاتم النبیین نہیں بولا گیا اس سے، تو یار اس پر اتنی بحث نہیں کرنی چاہیے. وہ کون سا عالم دین ہے یار، اس کو لے کر اتنا ڈھنڈورا پیٹا گیا، اتنا اس کو جناب برا بھلا کہا گیا. ہونا چاہیے لیکن اگر بالفرض نہیں بولا کہ یہ نہیں ہے. اب اسی طریقے سے یہ جو میں نے عرض کیا ہے ان کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا، ان کو یہ مسئلہ، میرے خیال میں آپ میں سے شاید ہی کوئی بندہ جس کو یہ میں نے یہ مسئلہ بتایا ہے پتہ ہو، تو اس لیے وہ دفتروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر علماء کو ہونا چاہیے، ان کو چاہیے علماء سے مشورہ کریں. اگر ایسی بات ہو جائے تو بجائے کہ ڈھنڈورے پیٹنے کے، بجائے ان کی اہانت توہین اور طرح طرح کی باتیں کرنے کے، ایک طرف یہ تو دیکھو نا یار ایک اچھا کام کیا انہوں نے، اس پر پھر انہیں مطلع کیا جائے. تو میں نے الحمدللہ درخواست تو دی تھی، عمل ہو یا نہ ہو، میری عادت ہے کہ میں درخواست دے دیتا ہوں، عمل ہو یا نہ ہو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے نا کہ ہم نے بتا دیا تھا مسئلہ. تو یہ علیکم نہیں کہنا، السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں، بلکہ الصلاۃ والسلام علیہ. یہی وجہ ہے کہ التحیات کے اندر بھی آتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، مختصر کیا فرشتے انسانوں کی شکل میں آتے ہیں؟ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں حدیث جبریل کئی مرتبہ ہے. حضرت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں میں واحد وہ ہوں جنہوں نے جبریل کو دیکھا ہے. اور جبریل علیہ السلام، ادب احترام لازمی ہے، یاد رکھنا ادب اور احترام بہت لازمی ہے. آپ اکثر حضرت دہیہ کلبی صحابی رسول ہیں ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں. حضرت دہیہ کلبی، دہیہ بھی اور دہیہ لفظ ٹھیک ہے، سوری، دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکل میں آتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام اور اسی طریقے سے دیگر فرشتے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہو تو آپ وہ انسانی شکل میں آتے ہیں. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے امتحان لینے کے لیے، آزمائش، وہ بکریاں اور چروا، وہ بڑی لمبی بات ہے، وقت چونکہ تھوڑا ہے ختم ہو گیا. انسانی شکل میں ہونا نور ہونے کے خلاف نہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ نوری مخلوق انسانی شکل میں ہمارے سامنے آ سکتی ہے. جب فرشتے انسانی شکل میں آ کر نور رہتے ہیں تو محمد انسانی شکل میں آ کر نور کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو فرشتوں کا انکار کرنا یا ان کی توہین کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. ان کی توہین کرنا یا ان کا انکار کرنا کہ فرشتہ ہے ہی نہیں، ایسا کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت میرے خیال میں بہت کم رہ گیا. اب آج 19واں روزہ ہے، 6 دن آپ کے پاس بقایا ہیں. کل انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو گیسٹ پیپر ہم دے دیں گے، اس میں سے تیاری کریں گے آپ، اور 25 رمضان المبارک کو انشاءاللہ العزیز فجر کے بعد اسی طرح ہی جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح ہی ہم امتحان لیں گے. تو جو کامیاب ہوگا تو اس کی بارگاہ میں پھر ہم سند اور انعامات کوشش کریں گے، پیش کریں گے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہوگا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ میں سے